ہم نے اس انسان کو خلق کیا ہے ایک پنکتے ہوئے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، جو مختلف مراحل سے گزر کر فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے رستہ دکھا دیا ہے، اب یہ چاہے تو شکران نعمت کر کے اللہ کے شاکروں میں قرار پائے اور چاہے تو کفران نعمت کر کے کافروں میں قرار پائے۔ انسان کے تعارف میں قرآن مجید میں مجھ طالب علم کے نزدیک اس سے زیادہ روشن، واضح اور بہتر آیت میرے مطالعے میں نہیں ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی بہت سی قسمیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں کوشش ہو کہ اس موضوع پر بات ہو۔ اتنا طے ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں جسے سب سے زیادہ پیارا اور دلارا بنایا ہے وہ انسان ہے۔ اس نے بنایا تو بہت کچھ ہے، ان گنت چیزیں بنائی ہیں، اس کی مخلوقات کی گنتی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور مخلوقات میں بھی جو اللہ نے ہنر رکھا ہے، جو اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ کوشش بھی مت کرنا، میری نعمتوں کو تم گن نہیں پاؤ گے۔ وہ جو اتنا کچھ بنانے کے بعد بھی انہیں گنتی میں نہیں لاتا، اس کا یہ بھی تو ترجمہ ہوگا نا، اتنا کچھ بنانے کے بعد انہیں گنتی میں بھی نہیں لاتا۔ اس نے اتنا کچھ بنا کر بھی کبھی اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی کہ تو نے زمین جیسی پہناوری بنا دی، آسمان جیسی بلندیاں بنا دی، پہاڑ جیسی مضبوطیاں بنا دی، جانوروں کے اندر تو نے ایسی صلاحیتیں رکھ دی کہ انسان انگوش بدندان ہو جائے، تو نے پھولوں میں اور پودوں میں اور سبزیوں میں اور سبزیجات کے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں رکھ دی، مگر اس نے ان سب کچھ کو بنانے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ تبارک اللہ، مبارک ہو تجھے، احسن الخالقین ہو گیا۔ اس نے ساری کائنات کو بنا کر بھی اپنے آپ کو ان کا خالق شمار نہیں کیا ہے، خالق وہی ہے، مگر اس نے اس 6 فٹ کا انسان بنانے کے بعد، اس 6 فٹ کے انسان کو بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی، تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا۔ یعنی اتنا بظاہر چھوٹا سا وجود جسے جرم صغیر کہا جائے، اور پھر اس بات کو مولا کائنات سے زیادہ کون اچھا بتاتا؟ مولا فرماتے ہیں یہ ساری کائنات یہ جرم صغیر ہے، اور یہ انسان جو 6 فٹ کا ہے مگر جرم کبیر ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے ساری کائنات میں رکھا ہے اسے مولا فرما رہے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے اسے مولا فرما رہے ہیں یہ عالم کبیر ہے۔ اس نے جو ساری کائنات میں رکھا تھا وہ اس کے وجود میں رکھ دیا۔ وہاں اگر فصلوں کا نظام ہے تو یہاں بال اگنے کا نظام ہے، وہاں اگر ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں تنفس کا نظام ہے، وہاں اگر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ٹھہرانے کا نظام ہے تو یہاں ہڈیوں کے ذریعے باڈی کو روکنے کا نظام ہے، وہاں اگر دریاؤں کی روانی ہے تو یہاں شریانوں کی روانی ہے، وہاں اگر چاند اور سورج ہیں تو ان چاند اور سورج کا کیا فائدہ اگر آنکھیں ہی نہ ہوں۔ تو اللہ نے انسان کے وجود میں یہ دو آنکھیں دی ہیں، یہ چاند اور سورج کا مقابلہ کرنے والی آنکھیں۔ وہ جو کچھ اللہ نے ساری کائنات میں قرار دیا تھا وہ اس 6 فٹ کے بدن میں اللہ نے رکھ دیا، اور پھر اسے بنانے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ عزیزوں، میں بہت سوچتا رہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کی صفات کو اپنائیں، مگر ایک ایسی صفت ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم کریم بنیں، ہم ستار بنیں، ہم غفار بنیں، ہم عالم بنیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاقیات میں ایک خلق الہی یہ ہے کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کسی میں فلاں دوست میں فلاں عیب ہے تو اسے چھپانے کا کام ستاریت کا کام ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائے۔ وہ عالم ہے، چاہتا ہے کہ لوگ دانشور بنے۔ جی، وہ غفار ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ بھی بخشنے والے بنے۔ یعنی ہر صفت میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری صفتوں کو اپنائیں، مگر ایک ایسی صفت ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کوئی اور اپنائے، اور وہ صفت ہے التکبر، وہ صفت ہے المتکبر۔
اس کا متکبر ہونا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور متکبر بنے. الکبر و ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں. جنہوں نے تکبر اختیار کیا انہوں نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا. شدید نفرت ہے اللہ کو متکبروں سے. تکبر مٹانے کا اس نے ہر کام کیا ہے. اور عزیزو، تکبر مٹانے کا جو نسخہ مولا علی نے دیا ہے وہ تو شاید ہی کوئی دے پائے. مولا فرماتے ہیں تو کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ 5 نجاستوں کا مجموعہ ہے. بول تیرے اندر براز، تیرے اندر خون، تیرے اندر آب پشت، تیرے اندر مر جائے تو تجھے ہاتھ لگانے والا نجس. 5 نجاستیں. اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ تکبر اپنائیں، یعنی متکبر ہوں اور تکبر کریں. یہ ایک ایسا مضمون کہ جو مولا علی کا پسند کا مضمون ہے. مولا علی کے پسندیدہ مضامین میں سے ایک مضمون ہے معاشرے سے متکبروں کا خاتمہ. علی مولا نے معاشرے سے متکبروں کے خاتمے کی تحریک چلائی ہے. خود فقیروں کے ساتھ بیٹھے، روٹی اپنی کھاتے تھے اس لیے کہ صدقہ ان پہ حرام ہے. بیٹھتے فقیروں کے ساتھ تھے، مسکینوں کے ساتھ تھے. اور سرکار فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے. تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا. اللہ نے 2 چیزوں سے تمہیں سجا کر بھیجا ہے. ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی ہے اور تمہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور مسکینوں سے پیار کرنا تمہاری ایک روشن اور بارز صفت ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تکبر کوئی اور کرے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پسند ہی نہیں اللہ کو کوئی اور تکبر کرے. میں طالب علم یہ سوچتا رہا کہ آخر اللہ نے جب چاہا کہ ساری صفات اس کی اپنائی جائیں تو تکبر کیوں نہیں چاہا اس نے کہ لوگ متکبر بھی ہو جائیں. تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اس کے علاوہ کوئی اور متکبر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی محمد اور علی کا خالق ہے نہیں. جس کے آگے مصطفیٰ جھکے، جس کے آگے علی سر رکھ دے، اسی کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے. اللہ کے تکبر کا سب سے روشن عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں دنیا نہ جانے کیا کیا ماننے کو تیار ہے، سب کچھ ماننے کو تیار ہے، وہ ہستیاں اللہ کے آگے سر رکھ دیتی. اللہ اس انسان کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ انسان شناسی کے عنوان سے آئندہ کی مجالس میں بھی یہی گفتگو آگے بڑھے. اتنا عرض کرتا جاؤں آج کی تمہیدی اور مقدماتی مجلس میں کہ عزیزو، پروردگار عالم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم 1400 سال سے معاشرے پر احسان کر رہے ہیں. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم 1400 سال سے انسانی معاشرے پر احسان کر رہے ہیں. اور انسانی معاشرے پر احسان کو عزاداری کہتے ہیں. یہ جو اس وقت عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، یہ جو چاند رات سے ہم عبادت میں مصروف ہیں اور ظاہراً 8 ربیع الاول تک مصروف رہیں گے، یہ مسلسل جو عبادت ہے یہ معاشرے کی ایک ایسی خدمت ہے کہ مجھے تو وہ لمبی گفتگو کے بجائے وہ 2 مصرے اگر کہہ دوں تو بہتر ہے. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے.